وہ تصدیق کرتے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے نا امید ہو کر شام سے مصر کی طرف چلے ہیں، اپنی چچا زاد حضرت سارہ جن سے نکاح کیا ان کو لے کر، اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر جو ایمان لا چکے تھے۔ یہ مصر کے اس وقت حکمران تھے طلیس، سنان بن علوان اس کا نام تھا، اور یہ ہائی کوس، یہ عرب کے جو چرواہے خاندان، یہ جو حکمران تھے ان میں سے تھا، نسلاً عرب تھا۔ یہ جو واقعہ آتا ہے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی کو دیکھا، تو اس کے اعتراف میں بخاری شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فَأَخْدَمَهَا ہاجر، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ انہوں نے دے دی۔ یہاں بھی ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سارہ یہ تو ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، جو حضرت ہاجرہ تھی وہ لونڈی تھی۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے جو دی تھی بطور خدمت کے دی تھی، وہ باندھی تھی، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ جو ہاجرہ تھی وہ شاہ مصر کی بیٹی اور صاحبزادی تھی، جو انہوں نے بزرگی اور عظمت کے اعتراف میں ان کو ہدیہ کر دی تھی، ان کو دے دی تھی، ان کے نکاح میں دے دی تھی۔ تو حضرت ہاجرہ یہ لونڈی اور باندھی نہیں تھی، یہ شاہ مصر کی صاحبزادی ہیں جن سے حضرت اسماعیل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی اکثر پائی جاتی ہے کہ وہ لونڈی اور باندھی تھی، یہ بات نہیں ہے۔ اخدمہا ہاجر کا مطلب کہ خدمت میں دے دی، یہ تو آپ کسی بڑے آدمی کے پاس کوئی ہدیہ اور تحفہ لے کر جائیں تو کیا کہیں گے؟ میں آپ کی خدمت میں یہ لے کر آئے ہوں، آپ قبول کریں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ چیز جو آپ دے رہے ہیں وہ اس کی کوئی مطلب کوئی جیسے بندہ چیز دیتا ہے تو اس سے یہ تو نہیں لازم آتا کہ وہ انہوں نے اس کو بطور لونڈی اور بطور باندھی کے دیا ہے، تو یہ تو عزت اور عظمت کے اعتراف میں وہ دے رہے ہیں۔ تو اخدمہا ہاجر سے یہ بات سمجھنا کہ وہ لونڈی تھی، یہ درست نہیں ہے۔ اگر دلائل کی تفسیر دیکھنی ہو تو قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت پر کتاب ہے رحمۃ للعالمین، انہوں نے بڑے مفصل دلائل سے اس بات کو رد کیا ہے کہ وہ لونڈی اور باندھی نہیں تھی، بلکہ وہ شاہ مصر کی صاحبزادی تھی، وہ بھی نسلاً عربی تھے۔ تو وہ انہوں نے ان کو دی بزرگی کے اعتراف میں، اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اصل میں ان کا نام تھا، جب وہ ادھر آ گئیں تو ان کا نام پڑ گیا ہاغار۔ ہاغار کا معنی ہوتا ہے اجنبی عورت۔ پھر عربی میں چونکہ یہ لفظ جب استعمال ہونے لگا تو یہ بن گیا ہاجر۔ بخاری شریف میں بھی اگر یہ روایت آپ پڑھیں تو وہاں الفاظ ہیں فَأَخْدَمَهَا ہاجر، ہاجرہ نہیں ہے، ہاجر، یہ ہاغار سے ہاجر بنا ہے۔ پھر ہاجرہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ہجرت کی۔ ان کا ایک نام آجرہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب بادشاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصیبت پہنچی تھی تو اس مصیبت کا اجر یہ عورت ہے، یعنی آجرہ اس کا اجر ہے۔ یہ ان کے ہاجرہ اس وجہ سے کہہ دیا کہ انہوں نے ہجرت کی تھی، تو اصل ہاغار اجنبی عورت کہلائی، پھر اس سے ہاجر بنا، پھر ہاجر سے ہاجرہ ہجرت کی وجہ سے آجرہ بھی ان کا نام ہے کہ یہ اس کا اجر ہے، اس کا اچھا ایک بدلہ ان کی مصیبت کو ان کو ملا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ سے بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام دیا تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے انہیں یہ فرمایا کہ آپ اس کو جزیرۃ العرب کی وادی مکہ کے اندر چھوڑ کر آؤ، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کچھ بھی کھانے کو نہیں ملتا، پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، وہاں پر آپ چھوڑ کر آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر آئے جزیرۃ العرب میں، مکہ کی وادی کے اندر جہاں کچھ بھی نہیں تھا،
उनको छोड़कर जाने लगे। तो बच्चा छोटा हो, अकेली औरत हो, परेशानी तो होती है, तो फितरत है। वो भी बड़े बेताब अंदाज में, बेचैन लहजे में पूछ रही हैं कि आप हमें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ज़ुबान से कुछ नहीं बताया। जब उन्होंने 2-3 दफ़ा पूछा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान से कुछ नहीं बताया। तो वो समझ गई कि ये अल्लाह का हुक्म होगा, ऐसे तो ये नहीं कर रहे कि हम हमारे साथ इतनी मोहब्बत करते हैं तो हमें ऐसे छोड़कर तो ये नहीं जा सकते। उन्होंने पूछा क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो हज़रत हाजरा ने, औरत का ईमान देखो, और ये वो औरत हैं कि जो इस उम्मत की माँ हैं, माँ ही कह सकते हैं, कि जिस उम्मत की तैयारी 1000 बरस पहले से हो रही है, जिस नबी के आने की तैयारी 1000 साल पहले से हो रही है, और इस उम्मत को 1000 साल पहले क्या सिखाया जा रहा है कि अल्लाह के हर हुक्म पर राज़ी होना। उन्होंने फरमाया जब अल्लाह का ये हुक्म है तो मैं राज़ी हूँ। इसी को फारसी के एक शायर ने, बुजुर्ग ने ये कहा है, जिंदा कुनी आता है तू, अल्लाह तू मुझे जिंदा रख, तेरी अता है। वर बकुशी फिदा है तू मुझे मेरी जान ले ले, तो मेरी जान आप पर फिदा है। दिल शुदा मुब्तलाए तू, जब दिल हमने आपको दे दिया है, हर चे कुनी रज़ाए तू, आप जो भी करेंगे हम आपकी रज़ा पर राज़ी हैं। तो ये